حدیث کے صحیح ہونے کا اندازہ اس کے راویوں کی صداقت سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا لفظ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہو۔ یہ حدیث امام الجرح تعدیل ابن ابی حاتم کی ہے اس حدیث کی وجہ، یعنی گویا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آیا ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید یہ کہنا چاہتے ہیں حدیث کے صحیح ہونے کا اندازہ اس کے راویوں کی صداقت سے ہوتی ہے، اور یہ کہ کوئی ایسا لفظ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے ہو۔ جی ہاں، پیارے رسول نے فرمایا ہے صاف صاف واضح طور پر، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک فرد اس لیے نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف نہیں منکر کرو۔ معروف کیا ہے؟ جس کو کتاب و سنت میں اچھا کام کہا گیا ہو، منکر جو کتاب و سنت میں برا کہا گیا ہو، علماء نے یا علماء مجتہدین نے اس کو برا کہا ہو تو اس سے روکیں۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ بھی ایک فرد اس کا مکلف ہے، ایک فرد امت کا اس کا مکلف ہے۔ اگر اور کیسے ہونا چاہیے پھر اس کو ملائیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے، وہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یہ تفسیر ہو چکی ہے ہمارے سامنے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم، اے لوگوں اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو وہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فوراً اس کو جھٹلاؤ، فتبینوا اٹھو، اور ایک قرات میں فتثبتوا، اس میں تثبت اور تحقق کرو کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اور ہر چیز کو بیان کرنا بھی جب بغیر تحقیق کے یہ بھی جھوٹ کے لیے کافی ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، تو گویا اس سے علوم حدیث کا اشارہ ملتا ہے، اور پھر کسی کو سچا کہنا کسی کو جھوٹا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ منافقون کا ان المنافقین لکاذبون، یہ ہے جرح کے الفاظ لکاذبون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فاثابہم من دون ذلک فتحا قریبا، اور دوسری جو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دل کا امتحان لے لیا ہے، تو اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے دل کو جانتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو گویا اللہ نے صحابہ کو، اور اسی طرح کوئی بھی مومن ہو جو الحمدللہ دین پر عمل کر رہا ہے، اور لوگ تجربے کے ساتھ جانتے ہیں کس نے علم پڑھا ہے، اور جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر کسی نے طبابت کی یعنی حکمت یا ڈاکٹری کا استعمال کیا اور نہیں جانتے ہیں لوگ کہ اس نے پڑھا ہے اس کو، اور پھر اس کے ذریعے اگر کوئی نفس تلف ہوا یعنی کسی کی جان گئی تو وہ ذمہ دار ہوگا اس کو جان بوجھ کر کے اگر اس نے کیا ہے تو قصاص بھی، لیکن عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ وہ غلطی سے اس نے کیا ہے، مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اور خود مریض اس کے پاس گیا تو اس وجہ سے دیت دینی ہوگی۔ تو اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان سے اخذ کر کے علماء نے کہا ہے بہت سے راویوں کے بارے میں کہ کبھی ہم نے ان کو علماء کے پاس دیکھا ہی نہیں، یا علماء ان کو نہیں جانتے ہیں بالعلم، لا یعرف بالعلم، تو گویا یہ سب چیزیں ایک دلیل ہیں کہ ہم قانون بنا کر کے اس پر عمل کر کے پیارے رسول کی حدیث کو پرکھیں، یہ پیارے رسول کی طرف سے۔ اور پھر امام الجرح ابن ابی حاتم کی یہ حدیث ہے، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے ابن ابی حاتم نے کوئی بات روایت کی ہو تو اس کو انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا، آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں جس اسناد سے انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح آپ تفسیر ابن ابی حاتم دیکھیں، اس میں بہت سی روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں اور بہت سی ہیں صحیح ہیں۔ اسی طرح امام ابن معین ہے، جو بھی ہو سب کا محاسبہ الحمدللہ بالادب محدثین کرتے رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی راوی کے بارے میں جرح کی کہ یہ حافظ نہیں ہے، تو ثقہ جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دیانتدار بھی ہے اور اس کے حفظ میں بھی خلل نہیں۔ تو عبداللہ ابن امام احمد نے کہا ان ابن معین یوثقہ، ابن معین ان کو ثقہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں امام احمد من لم یخبرہ یحیی ابن معین،
ابن معین نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ دیا، لیکن جنہوں نے جانا ہے ہم اس کو جانتے ہیں وہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری بالکل واضح طور پر ہیں الحمدللہ۔ اور یہ کہنا کہ نہیں حدیث پر کیسے اعتماد کیا جائے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ ایک ڈھکوسلا بازی ہے جو لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر مقلدین حضرات، اور فقہ کی کتابوں کو کہتے ہیں اسی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک غلط تعلیم ہے، اپنے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ تو جس طرح ائمہ کے اقوال میں اختلاف ہے، تو اس مسئلے میں جو آپ فقہ سے لیتے ہیں تو صوفی کچھ اور کہتے ہیں، اور فتح القدیر والے کچھ اور کہتے ہیں، تختاوی کچھ اور کہتے ہیں، ہزار باتیں ہیں، اختلاف تو ہے۔ تو اختلاف کی جھاڑی سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ قرآن حدیث سے ان کا محاسبہ کیا جائے، ناپا جائے ان کے، اور وزن کیا جائے ان کے قول کو، جو موافق ہو یا صحابہ کے قول میں تو اسی کو قبول کیا جائے گا۔ وہ امام الجرح تعدیل ہوں، ابن ابی حاتم ہو یا ابو حاتم ہو یا ابن معین ہو یا دارمی ہو یا علی بن المدینی ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمارے علماء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ باقاعدہ ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کسی نے جو ضعیف کہا اس کے اس حدیث کی بنا پر اس کی 5 حدیثوں میں غلطی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، لیکن اس نے جو روایت کی ہے اس میں ایک لفظ بڑھا دیا اور ایک لفظ ایسا ڈال دیا جو تمام ثقہ راویوں کے خلاف ہے، تو وہ بھی ان کی غلطیوں میں شمار کرتے ہیں۔ خاص طور پر کامل ابن عدی، الضعفاء للعقیلی، الکامل ابن عدی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ائمہ کو کہ کتنے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، ان کی تمام احادیث کو گن کر کے کہتے ہیں کہ ان کی احادیث میں سے فلاں حدیث یہ غلط ہے، اور اس میں یہ لفظ غلط ہے، اور باقی اس کے علاوہ الحمدللہ دوسروں کے موافق ہے۔ اور اکیلا کوئی جو مشہور نہیں ہے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو اس کی روایت کو بھی نہیں لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس نے غلطی کی ہو، لیکن اگر معروف ہے، ثقہ ہے، واضح ہے، بڑا بڑے علماء میں سے اگر کسی لفظ کی زیادتی کی اور وہ مخالف نہیں ہے دوسرے ائمہ کی روایتوں سے، تو وہ زیادت الثقۃ مقبولہ، ثقہ کی زیادت کسی روایت میں مقبول ہے انشاءاللہ۔